ماہ شبان کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد اسی سال ارب پتی بن جائے گی، بے شک آزما لو۔ پیارے دوستو، ماہ شبان کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ اتنی دولت ملتی ہے، یقین ماننے رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی اولاد سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس کی طرف دیکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بناتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں، کبھی کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، تو آج ماہ شبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھو۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات اتنی برکت ہے کہ آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو، رب 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس برکت والی رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ آج کی رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ شبان کا چاند دیکھ کر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی رات قبولیت کی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں، چلتے پھرتے، لیکن ماہ شعبان کے چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ پیارے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ماہ شعبان کا چاند جب نظر آ جائے، چاند دیکھ کر آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ کو جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آسان سا وظیفہ ہے، چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجتیں ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوئے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ اگر حاجت اور خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اب آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟
اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ شعبان کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلا شعبان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیّ یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حیّ یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلح چھوڑنے سے پہلے پہلے عطا فرما دے گا۔ جب آپ 33 بار یا حیّ یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 70 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ سورۃ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔